بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 71 اور 72 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور آج بحث خامس ہے۔ متن کی عبارت ہے: من جملۃ المعلوم ان السند الصحیح ملزوم لخفاء المقدمۃ ومقو للمنع بزعم المانع فلا يجوز ان يكون اعم مطلقا۔ اس پانچویں بحث میں مصنف علیہ الرحمہ سند کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ما سبق میں جو معلومات حاصل ہوئیں ان جملہ معلومات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سند صحیح مانع کے خیال میں منع کے لیے مقوی ہوتی ہے، یعنی سند صحیح سے منع کو تقویت ملتی ہے، اور مقدمہ ممنوعہ یہ پردہ خفا میں چلا جاتا ہے۔ ما سبق میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان معلومات میں سے ایک معلومات یہ بھی ہے۔ تو چونکہ سند صحیح سے منع کو تقویت ملتی ہے اور مقدمہ ممنوعہ یہ پردہ خفا میں چلا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سند صحیح یہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے یا تو مساوی ہو یا اس سے خاص ہو، تبھی اس سند کے ذریعہ منع کو تقویت ملے گی اور مقدمہ ممنوعہ یہ پردہ خفا میں چلا جائے گا۔ کیونکہ سند صحیح جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہوگی تو جہاں سند کا تحقق ہوگا وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا بھی تحقق ہوگا، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق ہوگا تو مقدمہ ممنوعہ کا بطلان ہوگا، لہذا منع کو تقویت بہرحال ملے گی۔ اسی طرح اگر سند صحیح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے خاص ہو تو چونکہ جہاں خاص کا تحقق ہوتا ہے وہاں عام کا بھی تحقق ہوتا ہے، لہذا سند صحیح کے خاص ہونے کی صورت میں جہاں سند صحیح کا تحقق ہوگا وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا بھی تحقق ہوگا، کیونکہ سند صحیح خاص ہے اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض یہ عام ہے، اور خاص کے ضمن میں عام کا بھی تحقق ہوتا ہے، لہذا جہاں سند خاص کا تحقق ہوگا وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض جو کہ عام ہے اس کا بھی تحقق ہوگا، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق ہو گیا تو مقدمہ ممنوعہ کا بطلان ہو جائے گا، لہذا منع کو تقویت ملے گی اور مقدمہ ممنوعہ پردہ خفا میں چلا جائے گا۔ اگر سند مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی یا اس سے خاص نہ ہو بلکہ سند مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام ہو، خواہ عام میں مطلق ہو خواہ عام من وجہ ہو، تو ایسی سند سے منع کو تقویت نہیں ملے گی۔
کیونکہ سند سے منع کو تقویت تبھی ملے گی جبکہ سند کے تحقق کے ساتھ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا بھی تحقق ہو، تو اس صورت میں مقدمہ ممنوعہ کا بطلان ہوگا۔ اور جب سند عام ہو اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض خاص ہو تو سند کے تحقق کی صورت میں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ سند عام ہے اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض خاص ہے، اور جہاں عام پایا جائے وہاں خاص کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر سند عام میں مطلق ہو اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض یہ خاص ہو تو چونکہ خاص عام کے تحقق سے خاص کا تحقق لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس سند کے تحقق سے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق لازم و ضروری نہیں ہوگا، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق لازم و ضروری نہیں ہوگا تو مقدمہ ممنوعہ کا بطلان بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح سند عام من وجہن ہو تو بھی سند کے تحقق سے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، اور جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا تحقق لازم و ضروری نہیں ہوگا تو مقدمہ ممنوعہ کا بطلان بھی لازم و ضروری نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی سند سے منع کو تقویت نہیں ملے گی، لہذا یہ ضروری ہے، سند سے منع کی تقویت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سند صحیح یا تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہو اور یا پھر اس سے خاص ہو۔ سند کا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام ہونا یہ مطلقاً جائز نہیں ہے، نہ تو عام میں مطلق ہونا جائز ہے اور نہ عام من وجہن ہونا جائز ہے۔ اسی کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں، عبارت دیکھیں، من جملۃ المعلوم ان السند الصحیح ملزوم لخفاء المقدمۃ ومقو للمنع ولو كان ملزومیته وتقویته بزعم المانع فلا يجوز ان يكون السند الصحیح اعم من المقدمۃ الممنوعۃ مطلقا۔ جملہ معلومات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سند صحیح مقدمے کے خفا کو ملزوم اور منع کے لیے مقوی ہوتی ہے، اگرچہ سند صحیح کا خفاء مقدمہ کے لیے ملزوم ہونا اور منع کے لیے مقوی ہونا صرف مانع کے گمان اور خیال کے لحاظ سے ہو، واقع اور نفس الامر کے لحاظ سے نہ ہو۔ فلا یجوز، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا کہ سند صحیح مقدمہ ممنوعہ سے یعنی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا کہ سند صحیح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام ہو، یہ مطلقاً جائز نہیں ہوگا۔ مطلقاً کو آپ لا یجوزوں سے متعلق مانیے تو مطلب ہوگا، لہذا سند صحیح کا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام ہونا مطلقاً جائز نہیں ہے، یعنی نہ تو عام میں مطلق ہونا جائز ہے اور نہ ہی عام من وجہن ہونا جائز ہے۔ لہذا سند صحیح کا مقدمہ ممنوعہ سے
عام ہونا مطلقاً جائز نہیں، نہ تو عام میں مطلق ہونا جائز ہے اور نہ عام من وجہ جائز ہے۔ شارح علیہ الرحمہ یہاں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس عبارت میں جو یہ ہے لا يجوز ان يكون السند الصحیح عامہ من المقدمۃ الممنوعۃ، مطلقاً یہاں جو مطلقاً کا لفظ ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ مطلقاً یہ لا یکونوں سے متعلق ہو، یعنی لا يجوز ان یکون سے متعلق ہو، لہذا اس صورت میں معنی ہوگا کہ سند صحیح کا مقدم ممنوع کی نقیض سے عام ہونا مطلقاً جائز نہیں، یعنی نہ تو عام میں مطلق ہونا جائز ہے اور نہ عام من وجہ ہونا جائز ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ مطلقاً یہ اعمہ سے متعلق ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ مطلقاً یہ اعمہ سے متعلق ہو، تو اس صورت میں معنی ہوگا لہذا سند صحیح کا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام مطلق ہونا جائز نہیں ہے، صرف ایک صورت کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ جب مطلقاً کا تعلق عامہ سے ہوگا تو معنی ہوگا لہذا سند صحیح کا مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام مطلق ہونا جائز نہیں، یعنی عام من وجہ ہو سکتا ہے۔ دو احتمال ہیں، لیکن احتمال اول یہ صحیح ہے، سباق سے یہی ظاہر ہے، کیونکہ ما سبق میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سند یہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض، سند صحیح ما سبق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سند صحیح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے یا تو مساوی ہوتی ہے اور یا پھر اس سے خاص ہوتی ہے۔ سند صحیح یہ مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے نہ تو عام میں مطلق ہوتی ہے اور نہ عام من وجہ ہوتی ہے، تو ما سبق میں جو بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر پہلا احتمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلقاً کا تعلق لا يجوز ان یکون سے ہو۔ شارح کہتے ہیں یجوز ان یکون مطلقاً متعلقاً بقولہ فلا یکون۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مصنف کا قول مطلقاً یہ مصنف کے قول فلا یکونوں سے متعلق ہو، فیکون المعنی لا یکون اعم لا مطلقاً ولا من وجہ، لہذا عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ سند صحیح نہ تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے، لہذا معنی یہ ہوگا کہ سند صحیح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام نہیں ہوگی، نہ تو عام میں مطلق ہوگی اور نہ عام من وجہ ہوگی۔ فیجوز ان یکون متعلقا بقولہ اعم، اور ایک احتمال یہ ہے کہ لفظ مطلقاً یہ مصنف کے قول اعم سے متعلق ہو، فیکون المعنی لا یکون اعم مطلقا لا من وجہ، لہذا اس صورت میں عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ سند صحیح مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے عام میں مطلق نہیں ہوتی ہے، نہ کہ عام من وجہ، یعنی عام من وجہ ہوتی ہے۔ دو احتمال میں سے صحیح کون ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں والظاہر الموافق بالسباق هو الاول، لیکن ظاہر احتمال جو ما سبق کے موافق ہے وہ اول ہے، کیونکہ جس طرح وہ سند جو عام میں مطلق ہو وہ منع کے لیے مقوی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ سند جو عام من وجہ ہو وہ بھی منع کے لیے مقوی نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں لأن العام من وجہ لا يكون ملزوما ومقویا من كل وجہ، اس لیے کہ وہ سند جو عام من وجہ ہو وہ مقدمے کے خفا کا ملزوم اور سند کے لیے مقوی من کل وجہ نہیں ہوتی ہے۔ ومن ہا ہونا قالوا ما من مقدمۃ موجودۃ الا يمكن منعه مستندا بما ذهب الیہ السوفسطائیۃ النافون لثبوت حقائق الاشیاء۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ
یہ معلوم ہو چکا ہے کہ سند صحیح منع کے لیے مقوی ہوتی ہے اور مقدمہ ممنوعہ کے خفا کا ملزوم ہوتی ہے، یعنی اس سند صحیح کی وجہ سے مقدمہ ممنوعہ یہ پردے خفا میں چلا جاتا ہے لازمی طور پر۔ تو چونکہ سند مقوی منع ہوتی ہے اور مقدمہ ممنوعہ کے خفا کو ملزوم ہوتی ہے، یعنی مقدمہ ممنوعہ کے لیے خفا لازم ہو جاتا ہے، مقدمہ ممنوعہ کے لیے خفا اور پوشیدگی لازم ہو جاتی ہے سند صحیح کی وجہ سے، اسی بنیاد پر ارباب مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کا کوئی بھی مقدمہ ہو، دلیل کا کوئی بھی مقدمہ ہو، معلل نے اپنے دعویٰ پر جو دلیل پیش کی ہے اس کی دلیل کا کوئی بھی مقدمہ ہو، ہر مقدمے پر منع مع السند وارد کیا جا سکتا ہے۔ معلل کی دلیل کے ہر ایک مقدمے پر منع وارد کیا جا سکتا ہے اور منع کے ساتھ ساتھ سند بھی پیش کی جا سکتی ہے، اور سند پیش کی جا سکتی ہے سوفسطائیہ کے موقف پر، کیونکہ سوفسطائیہ کا موقف یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقتیں یہ ثابت و موجود نہیں ہیں، حقائق اشیاء متحقق نہیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ سوفسطائیہ میں 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ جسے عنادیہ کہتے ہیں، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو چیزیں بھی موجود ہیں صرف اوہام و خیالات ہیں، سچائی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک فرقہ جسے اندیہ کہا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں ثابت و موجود اور متحقق تو ہیں، لیکن انسان کے اعتقادات کے تابع ہیں۔ انسان جس چیز کو جوہر اعتقاد کر لے، فرض کر لے، وہ جوہر ہے، جسے عرض فرض کر لے، اعتقاد کر لے، وہ عرض ہے، جسے قدیم فرض کر لے وہ قدیم ہے، جسے حادث فرض کر لے وہ حادث ہے۔ اور سوفسطائیہ کا ایک اور فرقہ ہے لا ادریہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ چیزیں ہیں تو ثابت، لیکن چیزوں کے ثبوت، ایک فرقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ چیزوں کے ثبوت کا علم و یقین نہیں ہے۔ جو لا ادریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتوں کے ثبوت کا علم و یقین نہیں ہے، شک ہے، شبہہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت ثابت و موجود اور متحقق ہے یا نہیں۔ تو ارباب مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سند کے ذریعہ مقدمہ ممنوعہ کو پوشیدگی لازم ہو جاتی ہے، اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ معلل کی دلیل کا کوئی بھی مقدمہ ہو، ہر مقدمے پر منع وارد کرنے کے ساتھ ساتھ سوفسطائیہ کے موقف پر سند بھی پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ سوفسطائیہ کے یہاں حقائق اشیاء ثابت نہیں ہیں، کچھ تو وہ کہتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، سب اوہام و خیالات ہے، کچھ کہتے ہیں ثابت تو ہیں لیکن انسان جسے جو فرض کر لے وہی ہے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ ثابت ہیں یا نہیں ثابت ہیں اس کا علم و یقین نہیں ہے۔ تو گویا ہر مقدمہ یہ پردے خفا میں ہے، ہر مقدمہ کیا ہے؟ پردے خفا میں ہے سوفسطائیہ کے موقف پر۔
لہذا ہر مقدمے پر منع وارد کرنے کے ساتھ ساتھ سوفسطائیہ کے موقف پر اس سند بھی پیش کی جا سکتی ہے، جبکہ حکماء جو حقائق اشیاء کو ثابت و متحقق مانتے ہیں وہ اس طرح کی سندوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حقائق اشیاء ثابت ہیں، چیزوں کی حقیقتیں موجود ہیں، لہذا اس طرح کی سندوں کو وہ مقابرہ فرض کرتا ہے ایک حکیم، اور جو ناقابل سماع ہوتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں ومن ہا ہونا اے من اجل ان السند ملزوم مقون قالوا ما من مقدمة موجودة في حال من الاحوال الا والحال انه يمكن منعه مستندا بما ذهب اليه السوفسطائية، اور یہیں سے یعنی اسی وجہ سے کہ سند چونکہ مقدمہ کے خفا کو ملزوم ہوتی ہے اور منع کے لیے مقوی ہوتی ہے، ارباب مناظرہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ موجودہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر منع وارد کرنا سند پیش کرنے کے ساتھ ممکن ہے سوفسطائیہ کے موقف پر، جو حقائق اشیاء کے ثبوت کے منکر ہیں، لیکن الحکیم المثبت لها یعدہ مکابرۃ، لیکن ایک حکیم جو حقائق اشیاء کو ثابت و موجود مانتا ہے وہ ایسی سندوں کو مکابرہ شمار کرتا ہے جو قابل سماعت نہیں ہوتی ہیں۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سائل معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کرنے کے بعد جو سند پیش کرتا ہے وہ سند کتنی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو مصنف نے بیان کیا کہ عموماً یعنی زیادہ تر منع وارد کرنے کے بعد سند جن لفظوں میں پیش کی جاتی ہے وہ الفاظ تین طرح کے ہیں، ایک ہے لما لا یجوزو، دوسرا ہے لما لا یکونو، اور تیسرا ہے کیفا لا واو حالیہ کے ساتھ، تیسرا ہے کیفا لا واو حالیہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جب معلل نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی تو اس کی دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرتے ہوئے سائل کہے لا نسلم هذه المقدمۃ، ہمیں یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے، اور اس کے بعد سند پیش کرتے ہوئے کہے لما لا يجوز ان يكون كذا، ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ معاملہ ایسا ہو؟ تو یہاں دیکھیں اس نے کیا کہا سند پیش کرتے ہوئے لما لا يجوز ان يكون كذا۔ اسی طرح کبھی لما لا يكون کے الفاظ میں سند پیش کی جاتی ہے، مثلا سائل کہے ھذا ممنوع، یہ مقدمہ ممنوع ہے، ناقابل تسلیم ہے، لما لا يكون ان يكون كذا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ معاملہ ایسا ہو؟ تو یہاں دیکھیں سند کیا ہے لما لا يكون ان يكون كذا۔ اور سند کی صورت میں ایک لفظ اور پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہے کیفا لا واو حالیہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سائل کہے کہ تلک المقدمۃ غیر مسلمہ، یہ مقدمہ غیر مسلم ہے، کیف لا والامر کذا، اور کیسے غیر مسلم نہیں ہوگا جبکہ معاملہ ایسا ہے؟ تو یہاں دیکھیں سند کیا ہے کیف لا والامر کذا۔ تو یہ تین الفاظ زیادہ تر بطور سند پیش کیے جاتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ ایک لفظ اور بھی ہے جو سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ قلیل الاستعمال ہے، کثیر الاستعمال نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے کلمہ انما۔
مثال کے طور پر سائل کہے لا نسلم تلک المقدمۃ وانما یکون کذا ان لو کان کذا، ہم لا نسلم تلک المقدمۃ، ہمیں یہ مقدمہ تسلیم نہیں ہے، وانما یکون کذا ان لو کان کذا، ایسا تو بس اس وقت ہوتا جبکہ معاملہ ایسا ہوتا. تو یہاں دیکھیں سند ہے انما یکون کذا ان لو کان کذا، لیکن چونکہ انما کا استعمال بطور سند قلیل ہوتا ہے اس لیے مصنف نے اسے چھوڑ دیا ہے. اب عبارت دیکھیں، مصنف کہتے ہیں وَيُذْكَرُ فِي الْأَكْثَرِ بَعْدَهُ لِمَا لَا يَجُوزُ وَلِمَا لَا يَكُونُ وَكَيْفَ لَا وَبَابُ الْحَالِ. فی الاکثر شارح کہتے ہیں فی اکثر اوقات المنع مستنداً بعدہ اے بعد المنع لما لا یجوز، اور منع وارد کرنے کے بیشتر اوقات میں منع وارد کرنے کے بعد سند پیش کرتے ہوئے یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1 لما لا یجوز کما یقال، مثال کے طور پر سائل کی طرف سے یہ کہا جائے ما ذکرت ممنوع، آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ ممنوع ہے، ناقابل تسلیم ہے. لما لا یجوز ان یکون کذا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ معاملہ ایسا ہو. وَلِمَا لَا يَكُونُ، اور دوسرا لفظ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے لِمَا لَا يَكُونُ كَمَا يُقَالُ هَذَا مَمْنُوعٌ لِمَا لَا يَكُونُ أَن يَكُونَ كَذَا. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ یہ مقدمہ ممنوع اور ناقابل تسلیم ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ معاملہ ایسا ہو. وَكَيْفَ لَا وَبَابُ الْحَالِ، اور اکثر اوقات میں منع کے بعد سند پیش کرتے ہوئے جو الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں ان میں سے تیسرا لفظ ہے کیفا لا اور واو حالیہ. اے مقرونن لفظ کیفا لا مع واو الحال، مطلب یہ ہے کہ واو حالیہ کے ساتھ کیفا لا کا لفظ مقرون ہو، متصل ہو. کما یقال، مثال کے طور پر سائل کی طرف سے کہا جائے ذالک غیر مسلم کیف لا والامر کذا، یہ بات غیر مسلم ہے اور ایسا کیوں کر نہ ہو جبکہ معاملہ ایسا ہے. اب شارح کہتے ہیں وقد یذکر کلمۃ انما ایضا، اور کبھی سند منع کے بعد سند پیش کرتے ہوئے کلمہ انما بھی ذکر کیا جاتا ہے. کما یقال، مثال کے طور پر سائل کی طرف سے کہا جائے لا نسلم تلک المقدمۃ وانما یکون کذا ان لو کان کذا، ہم یہ مقدمہ تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ایسا تو بس اس وقت ہوتا اگر معاملہ ایسا ہوتا. شارح کہتے ہیں وہ قلیل، لیکن یہ لفظ کیا ہے بطور سند قلیل ہے. ولذا قال فی الاکثر، اسی بنیاد پر مصنف نے اپنی عبارت میں فی الاکثر کا لفظ ذکر کیا ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.